إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی مناسبت سے قرآن کے اوصاف، قرآن کے اسماء، قرآن کی صفات، قرآن کی عظمت سے متعلق بہت ساری آیتیں پچھلے دروس میں ہم نے دیکھی، اور یہ بھی قرآن کی عظمت ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر قرآن کی مختلف اعتبار سے تعریف کی، اس کی عظمت لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہونے کے اعتبار سے، مخلوق کے لیے ہدایت اور ان کے لیے واعظ و نصیحت ہونے کے اعتبار سے، پچھلی کتابوں سے اس کتاب کا تعلق بتانے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اوصاف اور اس کتاب کے کمالات اور خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ کسی چیز کی خوبی جب انسان کو معلوم ہوتی ہے تو اس کے دل میں اسی قدر اس کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کے کمالات کو، خوبیوں کو انسان نہیں جانتا تو اس کی قدر بھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا مقام جاننا یہ ایک مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کے دل میں قرآن کے لیے جو مقام ہونا چاہیے وہ اس کو حاصل ہو سکے۔ خوبیاں جاننے سے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں ایک بڑے طبقے میں قرآن کے اعتبار سے لاپرواہی دکھائی دیتی ہے۔ ایک طبقہ پڑھنے کے اعتبار سے لاپرواہی کے سرے سے پڑھتا نہیں، دوسرا طبقہ پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں، ایک طبقہ پڑھتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے لیکن زندگی میں وہ اوصاف نہیں جو قرآن سے پیدا ہونے چاہیے، چاہے وہ ایمانی اعتبار سے ہوں یا عملی اعتبار سے۔ پھر ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اپنی ذاتی زندگی میں عمل کرتا ہے لیکن قرآن کریم کے علوم، اس کی باتیں، اس کی دلیلیں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا ہے، یا سادہ الفاظ میں قرآن کی دعوت کا حامل نہیں، چونکہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، لہذا قرآن کا پیغام صرف مسلمانوں میں محدود رکھنا یہ قرآن کی تحدید ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا کے، مرضی کے، منشا کے خلاف ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین ہدی للناس۔ لہٰذا قرآن کریم سے جتنا ہمارا تعلق ہوگا اسی قدر ہماری زندگی میں وہ خوبیاں ظاہر ہوں گی جو قرآن کریم سے تعلق کے ثمرات میں سے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی چیز شروع ہوتی ہے کہ ایک آدمی اس پر ایمان لائے، اس کو پڑھے، اس کو سیکھے سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ چیز اگر ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو پھر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سوں کو اللہ تعالیٰ نیچے کر دیتا ہے۔ عزت اور ذلت کا معاملہ مدار قرآن کریم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس تعلق سے بہت ہی زیادہ حساس ہونا چاہیے
اور قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جہاں بھی آج ہیں، جس اعتبار سے بھی ہمارا تعلق ہے، آنے والا دن ہمارے لیے قرآن سے زیادہ بہتر تعلق والا ہونا چاہیے ہر اعتبار سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی نے اس کو نازل کیا ہے، کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ جبریل کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب ہے، اور یہ کتاب محض پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کی بربادی سے بچنا چاہتے ہیں، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں گمراہی سے بچنا، آخرت میں اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی سزا سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ڈر جن لوگوں کے دلوں میں ہے جو بچنے کا مزاج رکھتے ہیں، جن کے مزاج میں بچنے کا احساس ہے کہ ہم کو بچنا ہے برائی سے، ہم کو بچنا ہے ہلاکت سے، وہی لوگ اللہ رب العالمین کی نصیحت پر دھیان دیتے ہیں۔ نصیحت پر کون دھیان دیتا ہے؟ جو مصیبت سے بچنا چاہتا ہے، جو بے پرواہ ہو، لاپرواہ ہو، ایسا انسان نصیحت کو مذاق مانتا ہے، نصیحت کرنے والے کا مذاق اڑاتا ہے۔ لیکن جو انسان اس بات کا احساس رکھتا ہو کہ نہیں واقعی ہلاکت ہو سکتی ہے، لہٰذا مجھ کو نصیحت کو سننا چاہیے، رہنمائی کو قبول کرنا چاہیے تاکہ میں برباد نہ ہوں، تو ایسا انسان بات کو دھیان سے سنتا ہے۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو خوف رکھتے ہیں، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس قرآن کے اعتبار سے پچھلے دروس میں ہم نے کئی باتیں دیکھی، آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن حق کو واضح کرتا ہے، یہ کتاب حق کو، سچائی کو واضح کر کے پیش کرتی ہے۔ انسان جاننا چاہتا ہے، انسان سمجھنا چاہتا ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ یہاں کیوں آیا، یہ سارا نظام کیوں بنایا گیا، اس کو دنیا میں کیا کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس میں انسان کا فائدہ ہے، سماج کا فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوالات ایسے ہیں کہ دنیا میں اس کا جواب انسان کو نہیں ملتا ہے، دنیا میں انسان کو اس کا جواب نہیں ملتا ہے۔ کیسے معلوم کرے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رواج، رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں، کل جو چیز غلط تھی آج صحیح ہو جاتی ہے۔ سماج آج ایک چیز تجربے سے صحیح معلوم ہوئی، کل غلط نکلتی ہے۔ انسان کا علم، سماج کا طور طریقہ بدلتا رہتا ہے، تو واقعی صحیح کیا ہے؟ واقعی صحیح کیا ہے؟ کہیں ظلم صحیح ہے تو کہیں غلط ہے، کہیں حلال و حرام میں کسی چیز کو کوئی حرام مانے ہوئے ہے اور کوئی کہتا ہے حلال ہے۔ قوانین ملکوں کے الگ الگ ہیں، ایک ملک میں ایک چیز، بلکہ ایک ریاست میں ایک چیز منع ہے، دوسری ریاست میں اس کی اجازت ہے، چاہے شراب ہو یا اور چیزیں ہوں یا جانور کا گوشت۔ تو قوانین صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، انسان خود سے طے نہیں کر پاتا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے ہوئے ہیں،
وہ اللہ مانے ہوئے ہیں اور کوئی سرے سے ان کو جادوگر مانے ہوئے ہیں، واقعی صحیح کیا ہے؟ یا یہ دونوں غلط ہیں اور تیسری چیز صحیح ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ واقعی حق کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ کوئی کرتا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی کہتا ہے، تو اس میں صحیح کیا ہے؟ قرآن انسان کو حق بتاتا ہے، اس کے کئی سوالات جو انسان اس کا جواب نہیں دے پاتا ہے، قرآن سادہ الفاظ میں اس کو جواب دیتا ہے اور مؤثر انداز میں۔ الفاظ سیدھے سادے، انداز پر اثر۔ حق کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، یاد رکھیں اس کو، ایک فہم کے اعتبار سے، دوسرے قبولیت کے اعتبار سے۔ سچائی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک آدمی سچائی کو سمجھے گا تبھی تو مانے گا، لیکن کبھی سمجھ میں آتا ہے مانتا نہیں ہے، اس کو اتنے پر اثر انداز میں بیان کرنا پڑتا ہے کہ آدمی کو مانے بغیر کوئی راستہ دکھائی نہ دے۔ قرآن سچائی کو، حق کو آسان الفاظ میں بیان کرتا ہے اور اسی طرح سے اتنے پر اثر انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ بات آدمی کے دل پر اثر کرتی ہے، اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ہم اس کا چوتھا حصہ دیکھ رہے ہیں کہ حق کی وضاحت کے اعتبار سے قرآن کی کیا اوصاف ہیں، کہ قرآن حق بیان کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ سورہ یونس آیت نمبر 108۔ ساری انسانیت سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ قل، اے نبی آپ کہیے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہے نبی آپ کہو، قل یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ یہ حق ہے جو رب کی طرف سے آیا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، اور یہ سچائی ہے، یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، یہ حقیقت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو سماج ایک وقت تک سچ مانتا رہتا ہے، اس کے بعد معلوم پڑتا ہے وہ صحیح نہیں، نئی بات سامنے آتی ہے۔ بعض سائنسدانوں کو لوگوں نے قتل بھی کر دیا، انہوں نے ایک ایسی بات پیش کی جو سماج میں نہیں تھی۔ ایک زمانے تک لوگ کچھ مانتے تھے، آج کچھ مان رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ایک چیز جو کسی کے ذہن کی اپج ہوتی ہے، کوئی تھیوری ہوتی ہے، اور لوگ اس کو مان لیتے ہیں اور سالوں سال اس کو، بلکہ صدیوں تک مانتے رہتے ہیں۔ پھر ایک بات سامنے آتی ہے کہ نہیں، یہ بات جو لوگ مان رہے تھے وہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن ایسا نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہیں جا کے روکیں گے کہ نہیں، کہ بدلتا رہے گا معاملہ۔ قرآن وہ آخری سچائی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو ساری مخلوقات کا خالق و مالک ہے۔ یہ سچائی اللہ کی طرف سے آئی، یہ حق ہے، اس کو آپ حق کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ بہت ساری چیزیں جن کو لوگ سچائی مانتے ہیں، کچھ وقت 4 قدم چلنے کے بعد معلوم پڑتا ہے یہ اندھ وشواس تھا، یہ کیا تھا؟ سپرسٹیشن۔ لوگوں میں یہ وہم تھا ایک بس۔ تو ایسی کتنی چیزیں ہمارے اپنے سماج میں ہیں، لوگ ان کو مانتے رہتے ہیں، لیکن بعد کے دور میں جا کے وہ بات معلوم پڑتی کہ یہ سچائی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔
کتنے بابا ہیں، وہ بابا لوگوں کے درمیان مقام پا لیتے ہیں اور ان کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، کچھ وقت کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ یہ بابا ہی غلط تھا اور اس کی ساری باتیں غلط تھیں۔ لوگ اس کو حق مانے ہوئے تھے کہ جلیبی کھا لو صحیح ہو جاؤ گے، ہاں، لوگ کتنا اس کو سچ مانتے ہیں، انہوں نے کہا ہے صحیح ہے، اس کو سچائی مان لیتا آدمی، لیکن پھر بھرم کھل جاتا ہے، بھرم ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو صحیح سمجھتے تھے، صحیح نہیں نکلا، ہم اس کی بات صحیح سمجھے تھے، صحیح نہیں نکلی۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسا حق ہو جو واقعی حق ہو، جو زمانے کے تبدل اور تغیر سے جس کا حق ہونا باطل نہ بن جائے۔ کیا ہے؟ کس چیز کو آدمی تھامے کہ جس کے لیے بقا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے جو ہمیشہ کے لیے حق ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، نہ پچھلا علم اس کو غلط ثابت کرتا ہے نہ آنے والا علم اس کو غلط ثابت کرے گا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن حق ہے۔ کہا یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق، حق سچائی۔ حق کے بالمقابل کیا ہے؟ باطل۔ حق کے بالمقابل باطل ہوتا ہے، فالس ہوڈ، جھوٹ، دھوکہ، یہ سچائی ہے، یہ اللہ سے آنے والا حق ہے۔ پھر کہا فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی اس ہدایت کو اپنائے، اہتدیٰ، ہدایت کو اپنانا یقین کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، جو کوئی اس ہدایت کو اپنائے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی کیا ہے؟ ہدایت ہے، گمراہی نہیں ہے۔ یہ حق تم کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا، حق ہدایت کے لیے آتا ہے، لیکن حق ایسا نہیں ہے کہ تم پر تھوپا جائے، یہ تم کو اپنانا پڑے گا، تمہاری چوائس ہے۔ تو کہا فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو اس ہدایت کو اپناتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اس کو اپناتا ہے، فائدہ اس کا ہے جو اپنائے گا اس کو۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو اس قرآن کی ہدایت کو چھوڑ کر اس علم سے اپنے آپ کو محروم کر کے جہالت میں باقی رہتے ہوئے گمراہ ہو جائے، فَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ اگر کوئی گمراہی میں، اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے، اس سے وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ خود ہی اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وہ حق کا کیا نقصان کرے گا؟ میں نہیں مانتا، آنکھ بند کر لیا دن کے اجالے میں، میں نہیں مانتا اجالا ہے، میں نہیں دیکھنا چاہتا سورج کی روشنی کو، سورج اس سے اندھیرا ہو جائے گا؟ سورج کا اندھیرا اجالا ختم ہو جائے گا؟ نہیں، سورج کا اجالا اپنی جگہ باقی رہے گا۔ انسان کا آنکھیں بند کر لینا اس کے لیے اندھیرا کر سکتا ہے، حقیقت کو تبدیل کر سکتا نہیں۔ دنیا میں اندھیرا نہیں ہوگا میرے آنکھ بند کرنے سے۔ تو جو قرآن کے اس نور کو نہیں اپنانا چاہتا ہے، جو قرآن کے اس حق سے اپنے آپ کو دور رکھ کے جہالت میں باقی رہنا چاہتا ہے، وہ قرآن کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو کہا کہ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہ ہو جائیں وہ اپنا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ اور کہا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی آپ بتا دو ان کو، میں تمہارا کوئی محافظ نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں، میری ڈیوٹی حق کو پہنچانا ہے۔ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں مانا، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے نہ ماننے سے مجھ کو پکڑا جائے گا؟ نہیں، یعنی کوئی آدمی سمجھے میں نے حق نہیں مانا تو تمہاری پکڑ ہوگی، پہنچانے والی کی پکڑ نہیں ہوگی۔
میں تمہارے اوپر کارساز نگراں تمہارا رکھوالا نہیں ہوں، میرا کام پہنچانا ہے۔ تم اگر قبول نہیں کرتے ہو، تم اگر اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہو، میرا کام ہے بتانا، دیکھو یہاں پہ کھائی ہے، لیکن اگر تم کھائی میں کود جاؤ میرا نقصان نہیں کرو گے، میری پکڑ نہیں ہوگی اللہ کے یہاں پہ، کیوں میں تو بتا دیا تھا، کودے تم ہو۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر نگراں نہیں، میرا کام تم کو سنبھالنا نہیں ہے، بتانا ہے، بتا دیا، اب تمہاری مرضی، مانو یا نہ مانو۔ قرآن اللہ کی طرف سے آنے والا حق ہے، حق کا انکار انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، حق کو نہیں۔ ساری دنیا اگر سورج کی روشنی کا انکار کر دے، نہیں سورج میں اجالا نہیں ہے، کیا اس سے سورج کا نقصان ہوگا؟ نہیں۔ ساری دنیا مل کے سورج کی روشنی کے مقابلے میں آنکھیں بند کر لیں، سورج کا نقصان ہوگا؟ نہیں، لوگوں کا نقصان ہوگا۔ تو انکار حق حق کا نقصان نہیں کرتا ہے، منکر حق کا نقصان کرتا ہے۔ حق کا انکار کرنا حق کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ کس کو نقصان پہنچاتا ہے؟ جو حق کا انکار کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یہ حق ہے، مانو یا مت مانو، یہ سچائی ہے، مانو کہ تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو کہ تمہارا نقصان ہے، تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے سورہ ہود آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 17، قرآن کی آیتیں بڑی پیاری ہیں۔ اللہ نے کہا فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اے نبی اس قرآن کے بارے میں کہیں شک میں نہ رہنا۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے بولنا دوسروں کو بھی ہوتا ہے، خطاب ایک سے ہے لیکن مقصود وہ لوگ ہیں جو ابھی پوری طرح سے پکے نہیں ہوئے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اس قرآن کے بارے میں، اس کی باتوں کے بارے میں شک میں نہیں رہنا۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے آیا ہوا حق ہے، اس میں شک مت کرنا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت پھر بھی ایمان نہیں لاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ داعی جب لوگوں کے درمیان حق کو بیان کرتا ہے، چونکہ وہ حق لوگوں کے لیے نیا ہوتا ہے، لوگ اس سے مانوس نہیں ہوتے ہیں، سارا سماج جہالت اور گمراہی میں پڑا ہوتا ہے، حق کا داعی آ کر لوگوں کو حق بات بیان کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے۔ لوگ سماج کا جو سلسلہ اور رواج چلا آ رہا ہے اس کی ترازو میں اس حق کو تولتے ہیں، وہ حق ان کو باطل دکھائی دیتا ہے، جس کی پچھلی معلومات غلط ہے وہ آنے والی معلومات کو کیا کرتا ہے؟ غلط۔ کیوں؟ ترازو ہی غلط ہے۔ اب ان کے انکار کی وجہ سے داعی کے دل پر بھی بعض اوقات اثر پڑتا ہے۔ جیسے ایک آدمی واقعی صحیح جا رہا ہے اور لوگ اگر کہیں تم غلط جا رہے ہو، جو بھی ملتا کیا بہت غلط جا رہا، صحیح نہیں، تو بعض اوقات لوگوں کا انکار اس کے دل میں شبہات پیدا کر دیتا ہے، کہیں میں غلط تو نہیں جا رہا، کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں۔ جیسے ایک آدمی شرکیات چھوڑ دے، بدعات چھوڑ دے، اور رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، متعلقین اس کو بولنے لگتے ہیں غلط جا رہا، تو بہت بھٹک گیا، تو گمراہ ہو رہا۔ ان لوگوں کا انکار، ان کی تردید، ان کی تنقید بعض اوقات اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ خود بھی کبھی سوچ میں پڑ جاتا ہے صحیح جا رہا نا میں، اس کے دل میں بعض اوقات اچانک سے ایسے خیالات آنے لگتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے آیت ہیں
جو لوگوں میں دین کی بات کریں، قرآن کا پیغام پہنچائیں، حق پہنچائیں، توحید کی دعوت دیں، بدعات سے منع کر کے اتباع کی طرف ان کو بلائیں، لوگوں کا انکار کہیں تم پر اثر انداز نہ ہو، یہ حق ہے۔ لوگوں کے نہیں ماننے سے تم کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ کہا فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اے نبی کہیں اس حق کے سلسلے میں کہیں شک میں نہ رہنا، إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی ہے، اکثریت ایمان والی نہیں، اگرچہ یہ حق ہے پھر بھی نہیں مانتے لوگ۔ ان کے نہ ماننے سے تم شک میں نہ پڑنا، ان کے نہ ماننے سے تم شک میں نہ پڑنا۔ تو یہ داعی کے لیے، قیامت تک کے دعات کے لیے یہ آیت ایک رہنمائی ہے، لوگوں کا انکار تم کو شک میں نہ ڈال دے، یہ حق ہے، یقین رکھنا چاہیے یہ حق ہے، چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں، لوگوں کا نہ ماننا اس کو نقصان نہیں دیتا ہے۔ نمبر 21 یا پوائنٹ نمبر پورے 35 ہے ہمارے پاس، قرآن ہدایت ہے، یہ حق ہے، لیکن حق کیا ہے؟ حق کے ساتھ ساتھ یہ رہنمائی ہے لوگوں کی۔ حق ایک سچائی ہوتی ہے، سورج روشن ہے، ایک موٹی مثال دے رہا ہوں تو اس سے آپ سمجھ میں آئے گا۔ بعض حقائق ہوتے ہیں بس اس کو ماننا ہوتا ہے، لیکن اس میں رہنمائی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن صرف حق نہیں ہے، قرآن میں رہنمائی بھی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ڈاکٹر آپ سے کہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے، ہاں سچائی آپ نے بتا دی، اب کرنا کیا وہ نہیں معلوم، کیا ہوگا انسان کو بتائیے؟ اگر انسان کو حقیقت تو بتا دی جائے، رہنمائی نہ دی جائے، کہ ایک انسان کو مسئلہ بتا دیا جائے یہ پرابلم ہے، ظاہر بات ہے وہ صحیح چیک کیا، اس نے ویریفائی کیا واقعی یہ مسئلہ ہے، تو کیا کروں نہیں معلوم۔ سوچیے دنیا کا حال کیا ہوگا اگر انسان صرف حقائق جانے، موت آنے والی ہے تو کیا کرنا، کیا موت کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں معلوم، تو حقیقت انسان کو معلوم ہو لیکن رہنمائی اس کو نہ دی جائے، انسان بے بس مجبور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کی حقیقت بتائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یس دس از اے فیکٹ، یہ حقیقت ہے۔ اب کرنا کیا ہم نے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک اپنے آنے والے کل کی تیاری کر لے، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب بتایا موت آنے والی ہے، یہ بھی بتایا موت کی بعد کی زندگی کے لیے نیک اعمال کر لو، اللہ سے ڈر کی زندگی گزارو، آزاد نہیں، لاپرواہ بے پرواہ نہیں، احتیاط والی زندگی جیو۔ تو ایک طرف اللہ نے حقائق بھی بتا دیے، قیامت آنے والی بتایا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ قیامت آئے تو اس سے پہلے ہم کو کرنا کیا چاہیے، موت آئے گی بتایا، یہ بھی بتایا کہ موت کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ حقائق بھی بتاتا ہے قرآن اور ہدایت بھی ہے، ہدایت رہنمائی، یہ ہمارے لیے ایک رہنما کتاب ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، جو کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس سے کیسے بچنا چاہیے، بیماری کیا ہے تو علاج کیا ہے، سب اللہ نے بتا دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، ہدن یہ ہدایت ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے، اگرچہ آئی ہے سب کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، جیسے بعض مقام پہ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے۔ اب کوئی آدمی کھڑا ہو، دیکھو
قرآن میں ٹکراؤ ہے کہ ایک آیت بتاتی ہے کہ قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، اور دوسری آیت بتا رہی ہے کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سارے انسانوں کے لیے یا متقین کے لیے؟ ٹکراؤ ہے نہیں، آئی ہے سارے انسانوں کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کو دیا بس باقی کو نہیں دیں گے۔ سیکرٹ میسج، یہ عام کتاب ہے، بلاغ ہے، یہ اوپن میسج ہے، یہ فاصدع بما تؤمر، پہنچا دیجئے اس کو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے، پہنچائیے، یہ عام ہے سب کے لیے۔ لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے، یہ دوسری آیت بتاتی ہے۔ دیکھیے دو سوال ہیں اور ان دو سوالوں کے جواب دو آیتوں میں ہیں، یہ ٹکراتا نہیں ہے، یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ آئی کس کے لیے ہے؟ سارے انسانوں کے لیے، لیکن واقعی فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ متقین۔ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ متقین۔ آپ راستے سے گاڑی چلاتے ہیں، وہاں پہ بورڈ ہوتا ہے لکھا ہوا ابگھات یہاں ہو سکتا ہے، ہاں یہ راستہ ایکسیڈنٹ پرون ہے، یہاں اکثر حادثات ہوتے ہیں، سنبھال کے چلاؤ۔ اب بول دیا، لکھ دیا وہاں پہ، اب کوئی آدمی دیکھتا اس کو، ہاں، اور کیا کرتا؟ اس پہ دھیان دیتا نہیں، اور گاڑی جیسا جی میں چلاتا ہے اور وہ بھی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی ہوا، اس کی سچائی کو وہ جھوٹا ثابت نہیں کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی لاپرواہی سے سچا ثابت کرتا ہے۔ ایک کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، کسی نے کہا آپ لوگ بولتے ہو اسلام بہت بڑی نعمت ہے اور اسلام میں کامیابی ہے، مسلمانوں کا حال دیکھو، کہاں کامیاب ہو رہے ہیں مسلمان؟ قرآن کا راستہ، اسلام کا راستہ اگر صحیح ہوتا تو مسلمان کامیاب ہوتے، لیکن مسلمانوں کا حال دیکھو، تو کہے گا صحیح ہے تمہارا اسلام؟ تو کسی عالم نے جواب دیا تھا نہیں، یاد رکھو دوسری قومیں اپنے دین پر، اپنے فکر پر، اپنی آئیڈیالوجی پر چل کے برباد ہوئی ہیں، اور مسلمان اس کو چھوڑ کے برباد ہوئے ہیں۔ یہ اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہسٹری میں جو لوگ اس پر چلے ان کو اللہ نے غالب کیا پوری دنیا میں۔ تو مسلمانوں کا جو زوال ہے، اسلام پہ چل کے نہیں آیا، اسلام کو چھوڑ کے آیا، تو یہ اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے۔ کسی چیز کو چھوڑنے سے اگر مصیبت آئے، وبال آئے، نقصان ہو اور انسان ناکام ہو، تو یہ اس چیز کی حقانیت کی اور بھی دلیل ہوتی ہے۔ تو قرآن ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ گاڑی چلا رہا، بورڈ دیکھا اس نے، یہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سپیڈ کم کرو، دھیمے سے چلاؤ، صحیح ڈھنگ سے چلو۔ اب جو اس سے فائدہ اٹھاتا کون؟ جس کے مزاج میں احتیاط ہے، جو نصیحت پر دھیان دیتا ہے، ایسا آدمی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ ہیں، ہے سب کے لیے، لیکن سب فائدہ اٹھا پاتے نہیں۔ فائدہ کون اٹھا پاتا ہے؟ وہ جو واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہو، ہلاکت کا خوف رکھنے والا ہو، وہ ہلاک نہیں ہونا چاہتا ہے، ایسا انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ ایک جگہ تو کہا کہ ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے، لیکن کیا کہا؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے رہنما ہے، جو احتیاط والا مزاج رکھتے ہیں، اللہ کا خوف، آخرت کی ہلاکت کا خوف، دنیا کی بربادی کا خوف رکھتے ہیں۔ یہی لوگ نصیحت پر دھیان دیتے ہیں اور چپ چاپ انسٹرکشنز فالو کرتے ہیں، جیسا بتایا گیا ہے ویسا کرتے ہیں۔ تو یہی لوگ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن نور ہے۔ نور، اس کے بالمقابل کیا ہے؟ ظلمات۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نور کو واحد ذکر کیا ہے،
اور ظلمات کو ہمیشہ پلورل ذکر کیا ہے، جمع میں آتا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اے نبی آپ کو اللہ نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اپنے رب کے حکم سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لائیں۔ اجالا ایک ہے، نور ملٹیپل نہیں، اندھیرے کئی ہوں لیکن ایک اجالا جب آتا ہے سارے اندھیروں کو ختم کرتا ہے۔ رات کا اندھیرا، بادل بھی ہیں اس کا سایہ اندھیرا، اور انسان کسی غار میں ہے اس کا اندھیرا، کئی اندھیرے ہیں۔ اگر اس میں انسان دیا جلائیں تو رات کا اندھیرا کچھ اس کو کر سکتا ہے، بادل اس کو ڈھانپ سکتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کمرے کے اندر جو اندھیرا ہے اس کو روک سکتا ہے؟ نہیں، ایک روشنی، ایک نور سارے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جہالت کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، نفس اور خواہشات کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے، ان کے مقابلے میں ایک نور کافی ہے۔ وہ کون سا نور؟ وہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، قرآن کریم کا نور، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا نور، یعنی آپ کی رہنمائی کا، آپ کا اسوہ، کیونکہ اللہ نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قول اور فعل دونوں اعتبار سے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، اپنی زبان سے داعی، لیکن آپ کی شخصیت، آپ کی عملی زندگی، آپ کا وجود، کیا کہا؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ایک روشن چراغ۔ چراغ بجھا ہوا بھی رہتا نا، چراغ بجھا ہوا ہو تو فائدہ دیتا، موم بتی رکھی ہے لیکن بجھی ہوئی ہے، چراغ ہے بجھا ہوا ہے تو کیا اندھیروں کو دور کرتا ہو؟ روشن ہونا چاہیے وہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چراغ ہیں، لیکن کیسے؟ روشن چراغ، کہ آپ کی شخصیت اس کفر کے، جہالت کے ماحول میں آپ کا وجود، صحابہ آپ کو دیکھ کے اپنی زندگی صحیح کرتے تھے۔ یعنی آپ اگر خاموش بھی ہوں اور آپ کوئی عمل کریں، وہ خود نور ہے، وہ خود رہنمائی ہے۔ اندھیروں سے نکلنے کے لیے آپ کو دیکھا جائے، آپ کی عملی زندگی کو دیکھا جائے، یہ خود ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ کے اقوال تو ہدایت ہے ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ پڑھا کرتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد، اور بعض روایتوں میں جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، وخیر الہدا ہدا محمد، آپ کا قول بھی رہنمائی اور آپ کا عمل بھی رہنمائی۔ قرآن نور ہے، یہ انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے عرب میں کیا تھا، جہالت کے اندھیرے میں سب لوگ پڑے ہوئے تھے، اس قرآن کے نور کے ذریعے سے وہ لوگ اس اندھیرے سے نکلے، کفر سے، شرک سے، جاہلیت سے نکلے۔ ہر قسم کی برائیاں وہاں پر تھیں، کیا چیز تھی جس کو پڑھ کے، سن کے ان کی زندگیوں میں، ان کے دلوں میں ایمان کا نور آیا؟ وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ سورہ الشورى آیت نمبر 52۔ اللہ نے فرمایا، ما کنت تدری ما الکتاب، اے نبی آپ کو معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہے، ولا الایمان، ایمان کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا۔ جو لوگ عالم الغیب مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ غور کریں اس کتاب میں کیا کہا جا رہا ہے قرآن میں، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہیں، نہیں معلوم تھا۔ پھر ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس کتاب کو آپ کے لیے نور بنایا،
کیوں بھیجا آپ کی طرف؟ نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم چاہیں ان کی رہنمائی کریں، ان کو ہدایت دیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اے نبی آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی دیتے ہو۔ آپ دیکھیے اس آیت میں دو ہدایتیں جمع ہیں، جیسے اور بھی جگہ ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا ہم ہدایت دیں، اور کہا آپ ہدایت دیں۔ توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے، انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن عمومی رہنمائی، ارشاد جس کو آپ کہتے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ نے رکھا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی آپ جسے پسند کرو، آپ جسے چاہو اس کو ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اللہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے، وہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائق کون لوگ ہیں۔ آپ کا کام بتانا ہے، لیکن اس کے دل میں ہدایت کا داخل کرنا کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ جس کو لائق اللہ جانتا ہے ہدایت کے، اللہ ضرور اس کو ہدایت دے گا۔ لیکن جو اندر سے دل کے دروازے بند رکھے ہوئے ہوں، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو ہدایت دے۔ ہاں کبھی اس کے انکار کو توڑنے کے لیے زبردستی ہدایت دے سکتا ہے، اپنی قدرت بتانے کے لیے، کہ کان میں انگلیاں ٹھوس لے اور کہے نہیں مانوں گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے نہیں مانے گا، تیری نہیں چلے گی ہماری چلے گی، ہدایت دیں گے تجھ کو۔ سارے لوگوں کے لیے اللہ اس کو نمونہ بنا دے کہ اس نے ارادہ کیا تھا لیکن اللہ نے ہدایت دی، اللہ کی چلی اس کی نہیں چلی۔ بعض صحابہ کہتے تھے پہاڑ سے گر کے مر جاؤں گا لیکن انہیں قبول کروں گا ان کی دعوت کو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خالد بن ولید دیکھیے، اور کئی صحابہ ہیں، اللہ نے ہدایت دی، اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، چاہے آدمی قسمیں کھا لے کہ نہیں مانوں گا، تو وہ رب ہے، وہ مالک ہے، کائنات میں اس کی مشیت چلتی ہے، جس کو چاہے اپنے فضل و کرم سے ہدایت دیتے ہیں۔ ہاں طالب کو نہیں دے گا ایسا نہیں ہے، لیکن وہ غالب ہے، جس کو چاہے ہدایت اپنی طرف سے دے دے، اس کی مشیت چلتی ہے اللہ کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ اس کتاب کو وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اس کتاب کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ نور۔ نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم جس کو چاہیں، نہدی بہی، بہی میں ضمیر یا اشارہ کس طرف ہے؟ قرآن کی طرف، کہ ہم اس قرآن کے ذریعے جس کو چاہے ہدایت دیں۔ یہ قرآن نور ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ نور ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن برہان ہے، برہان کھولی دلیل، جو سامنے آنے کے بعد کوئی اور راستہ نہیں رہتا ہے، اتنا حق واضح ہو جاتا ہے کہ انکار کی کوئی سبیل نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ آدمی ضد میں آئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے کیا کہا؟ نمرود کے سامنے جب دعوت دی، نمرود نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرا رب زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، کہا میں زندہ کرتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ اور مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جس کو اس نے قتل کرنا طے کیا تھا، کہا تو چھوٹ گیا، جا تیری زندگی معاف، یعنی تجھ کو معاف کر دیا سزا، اور کسی دوسرے کو پکڑ کے معافی تھی تو سزا دے دی اس کو، میرے ہاتھ میں زندگی موت ہے۔ ابراہیم سے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، ایک ڈیمو دیا ہے تو دوسرا بھی ڈیمو دے دے، خالی باتوں میں بات نہیں رہی۔ اب پہلی مرتبہ خالی بولتا میں کرتا ہوں، دوسری مرتبہ بول سکتا تھا میں کرتا ہوں، لیکن اس نے کیا کیا؟ کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے کر کے دکھائیے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا۔ اب جواب ہے نہیں ہے۔ تو حق اتنا واضح ہو، دلیل اتنی پاورفل ہو، آرگیومنٹ اتنا اچھا ہو کہ ایک دم آدمی حیران رہ جائے، کیا بولوں، گنگا ہو جائے۔ حق اتنا پاورفل اس کے سامنے آ جائے، اتنی وضاحت کے ساتھ آ جائے کہ انکار کی کوئی سبیل اس کے پاس نہ ہو۔ قرآن ایسا ہے، اور آپ دیکھیں گے قرآن نے گنگا کر دیا سب، عرب والے
قرآن سالوں سال چیلنج آ رہا ہے، ایک بار نہیں کئی بار، اس جیسی کوئی کتاب لاؤ، اس جیسی کوئی صورت لاؤ، اس جیسا کوئی حصہ لے آؤ، کوئی لانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس کی صلاحیت ہی ان میں نہیں ہے. یہ اتنی اعلیٰ کتاب ہے، اور بار بار قرآن میں آ رہا ہے حامیم الف لام میم قاف یا سین، بار بار قرآن میں آ رہے ہیں. حروف مقطعات وہی تو حروف ہیں یہ جو تمہارے اپنے کلام میں استعمال ہوتے ہیں، انہی کو جوڑ توڑ کے زبان بنتی ہے. عربی زبان آتی ہے نا، بلسان عربی مبین، یہ کوئی دوسری زبان میں تم سے ڈیمانڈ نہیں ہے. تم اپنے کو عرب کہتے ہو، دوسروں کو عجم کہتے ہو. عرب کا مطلب کیا؟ عرب کا مطلب کیا ہے؟ بولنے والا. عجم گونگا. عرب کے معنی ہی حدیث میں کیا آیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ حتی یعرب عنہ لسانہ. اعرب، عرب کہتے ہیں اس کو جو بولے، بولے مطلب زبردست بولے. تو عرب اپنے کو کیا کہتے تھے؟ ہم عرب ہیں، بولنے والے، باقی سب گونگے لوگ ہیں. ہماری زبان اتنی اعلیٰ ہے، ان کو فخر تھا اپنی زبان پر. قرآن کے بار بار چیلنج کے باوجود وہ کتاب ایسی نہیں لا سکے. تھوڑا تو لاتے، وہ بھی نہیں لا سکے. اور یہ پروجیکٹ دیے گئے تھے لوگوں کو، لیکن نہیں لا سکے وہ لوگ. دیکھا کاغذات بکھرے ہوئے ہیں اور الٹا پلٹا لکھ رہا ہے، لیکن کچھ نہیں لکھ پایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں ایسا کلام کہاں سے لائے گا جس میں الفاظ کی تنظیم ایسی ہو، جس میں معنی اتنے اعلیٰ ہو اور حقائق اس کے اندر ہو، جھوٹ نہ ہو اس کے اندر. کیسا لائے گا ایسا جس میں وہ تاثیر ہو جو اس قرآن میں ہے؟ کہاں سے لائے گا؟ نہیں لا سکے لوگ. تو اللہ نے اس کو برہان قرار دیا ہے. یہ کھلی دلیل ہے. اس کے سامنے آنے کے بعد آدمی کے لیے مانے بغیر کوئی راستہ نہیں رہتا ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو. خطاب کس سے ہیں؟ ساری انسانیت سے. قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، کھلی دلیل آ چکی ہے. ایک دم صاف سری کھلی دلیل آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے ایک نور نازل کیا ہے. کیسا نور؟ مبین، واضح نور. دور کے ٹمٹماتے دیے، ہاں ٹمٹماتے ستارے، ویسا نہیں ہے. بعض اوقات روشنی ہوتی ہے لیکن بہت دور ہونے کی وجہ سے واضح نہیں ہوتی ہے. یہ ایسا نور نہیں ہے. کیسا ہے؟ نورا مبینہ، ایک دم واضح نور ہے، کھلی روشنی ہے، بہت قوت کے ساتھ دل کے اندھیروں کو دور کرنے والی ہے. تو اس کو دونوں باتیں اللہ نے کہا، یہ برہان بھی ہے اور کیا ہے؟ نور مبین ہے. قرآن نور ہے اور برہان دلیل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی، ان کفر کرنے والوں کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی بات ماننا مت. کبھی رشوت دیتے ہیں، کبھی دھمکی دیتے ہیں، کبھی کچھ اور سجیشن دیتے ہیں. ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک سال ہم کریں گے، جھگڑا ختم، یا کچھ اس طرح کی جو بھی باتیں کر، ان کی بات ماننا مت، ان کی بات ماننا مت. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ، اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کرو، جہاداً کبیرہ، بڑا جہاد کرو. باطل کے رد میں، اہل باطل کے رد میں قرآن بہت بڑی دلیل ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دلیل، یہ نور ہے جو گمراہی کے اندھیروں کو دور کرتا ہے. یہ برہان ہے، دلیل ہے جو لوگوں کے دلوں میں یقین پیدا کرتی ہے. دلیل یقین پیدا کرتی ہے. یہ الفرقان ہے. الفرقان، فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. کبھی کبھی انسان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن آدمی فرق نہیں کر پاتا ہے کیونکہ دونوں چیزیں آپس میں مشابہ ہو جاتی ہیں. بعض اوقات باتیں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، دو چیزوں کو الگ نہیں کر پاتا. یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن حق اور باطل کو بالکل الگ کر دیتا ہے.
اسی لیے قرآن کا نام کیا ہے؟ الفرقان۔ فرقان فرق کرنے والا، واضح طور پر حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ الفرقان آیت نمبر 1۔ بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر الفرقان، یہ قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے عالمین کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے، تاکہ ہمارے نبی ساری انسانیت کو بلکہ جنات کو بھی خبردار کر دیں۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، انسان کو موت آنے والی ہے، اور زندگی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ یہ عمل کے لیے ہے اور وہ جزا کے لیے آخرت ہے۔ جیسا کرو گے آخرت میں ویسا انجام سامنے آئے گا، اور بلکہ بعض اوقات اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ تو لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے کفر اور شرک اور اسی طرح سے معصیت کے برے انجام سے انسان کو خبردار آپ کر دیں، اس کے لیے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، تاکہ لوگوں کو حق اور باطل میں فرق معلوم ہو جائے۔ اسی طرح سے قرآن کے سے ایک نام ہے التبیان۔ تبیان واضح طور پر بیان کرنے والا۔ بانا کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں الگ ہو جانا، بانا، اسی پہ سے طلاق بائن، الگ ہو جانا۔ تو بانا کا بیان اسی پر سے ہے کہ الگ کرنا، جیسے الفرقان ہے ویسے ہی کیا ہے؟ التبیان ہے، کہ حق اور باطل کو الگ کر دینا، حق کو اور واضح کر دینا، حق کا حق ہونا واضح کر دینا، باطل کا باطل ہونا اور واضح کر دینا۔ اتنی وضاحت سے تفریق ہو کہ حق کا حق ہونا بالکل واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے، یہ التبیان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، سورہ النحل آیت نمبر 79۔ کیا کہا؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی آپ پر ہم نے کتاب نازل کی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی حقیقت کو بالکل واضح کر دینے والی ہے، تمام چیزوں کے حقیقت کو واضح کرنے والی کتاب ہے، کہ شک شبہ باقی نہ رہے، کنفیوژن اور تلبیس التباس باقی نہ رہے، بالکل واضح ہو جائے حقائق ہر چیز کے سلسلے میں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشرا ہے، کس کے لیے؟ مسلمین کے لیے، فرما برداروں کے لیے۔ ہدایت ہے، جو ماننا چاہتا ہے، جو عمل کرنا چاہتا ہے، کیسا کرنا ہم تیار ہیں کرنے کے لیے، ایسا کرو، ایسا جیو، ہدایت ہے۔ رحمت ہے، دین پہ چلنے میں تکلیفیں، مسائب، مصیبتیں آئیں گی، قرآن پڑھے گا، دل کے اندر سکون ملے گا اس کو۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کیا ہے؟ رحمت ہے، اللہ کے رحم کا اظہار ہے اس کتاب میں۔ تو دل کے لیے کیا ہے؟ زخموں کے لیے مرہم ہے۔ زندگی میں چاہے وہ بیماری کے اعتبار سے ہو، معاش کے اعتبار سے ہو، دعوتی میدان میں مخالفین کے اعتبار سے ہو، اہل باطل کی تکلیفوں کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، اہل حق کو، دینداروں کو، دین پہ چلنے والوں کو جو پریشانیاں آتی ہیں، اس کتاب میں ان کے زخموں کے لیے مرہم ہے، رحمت، اور اس پہ چل کے سماج میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کا مزاج بنتا ہے، رحمتن، اور اسی کے ساتھ بشرا ہے، یہ خوشخبری ہے۔ اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے دین پر چلے ہیں۔ خوشخبری کیا کرتی ہے؟ انسان کو جماتی ہے اور مضبوط بناتی ہے۔ انسان ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، اور آپ کہتے تھے کہ صبراً آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جب انسان وعدے سنتا ہے تو مجاہدے آسان ہوتے ہیں، وعدہ مجاہدہ آسان کرتا ہے، کہ انسان کو اب دنیا میں بھی دیکھیے،
ایک آدمی کو معلوم ہو جائے سردی کے موسم میں، بارش کے موسم میں، گرمی کی دھوپ میں فلاں کام میں محنت کرنے سے کتنا بڑا لابھ ہے، کتنا بڑا منافع ہے، وہ آدمی اس تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے۔ مجاہدہ آسان ہوتا ہے جب اس کے پار سچا وعدہ ہو۔ اس کتاب میں خوشخبری ہے دین پر جمے رہنے والے، دین پر چلنے والوں کے لیے، وہ خوشخبری ان کی استقامت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جماتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو اس کتاب میں اللہ نے کہا کہ یہ تبیان ہے۔ اسی طرح سے پچھلی کتابوں کی نسبت بھی بعض باتیں اللہ نے اس قرآن کے سلسلے میں بیان کی ہیں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کتاب مصدق ہے، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی۔ اس میں وہ باتیں نہیں ہیں جو پچھلی کتابوں کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ کون سی کتابیں ہیں؟ پچھلے نبیوں کی کتاب، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور موسیٰ، جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کیں، یہ کتاب کوئی نیا دین پیش نہیں کرتی ہے۔ یہ کتاب کوئی نیا دین پیش نہیں کرتی، یہ بھی اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ کچھ نئی کتاب نہیں ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، کوئی نیا رسول، انوکھا رسول نہیں ہوں کہ پہلے کچھ اور بولتے تھے اور ایک نیا ہی آ گیا۔ نہیں، سارے رسولوں کی دعوت کیا ہے؟ مشترک ہے، ایک دعوت ہے۔ سارے رسول ایک حق لے کر آئے، سارے رسول ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سارے رسول ایک توحید کی دعوت لائے، ایک شرک کے خلاف دعوت لے کر آئے۔ تو میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ یہ کتاب کوئی انوکھی بات پیش نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے، ان کو بھی سچا ثابت کرتی ہے، جو اس کے سچا ہونے کی ایک دلیل ہے۔ ہاں، اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے جو ملاوٹیں کر دی ہیں، یہ کتاب ان کو چھانٹ دیتی ہے۔ یہ کتاب بتاتی کہ ویسا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آج بھی تورات میں جو اضافے ہوئے ہیں اس میں کیا لکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف جانے کے لیے کہا میں نہیں جاؤں گا، کیا کہا؟ نو۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے قرآن میں بتایا نہیں، موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے کہ اللہ کہے اور وہ نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سے دعا مانگی، اگرچہ ان کو خوف تھا قوم کا، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ کہا اس کام میں میرے ساتھ بھائی کو بھی شریک، میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا، یہ نہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، میں بھی نہیں، میرا بھائی بھی نہیں، میں تو جاؤں گا، بھائی کو بھی ساتھ میں کرتے ہیں۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے ساتھ میرے بھائی کو اس کام میں شریک کرتے ہیں۔ آج بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے اور اپنے بعد اپنا نائب ہارون علیہ السلام کو بنایا، تو قوم کی باتوں میں آ کے، ان کے دباؤ میں آ کے حضرت ہارون علیہ السلام نے سونے کا بچڑا خود بنایا اور لوگوں سے کہا پوجو اس کو۔ نعوذ باللہ۔ قرآن بتاتا ہے کہ نہیں، قرآن میں اللہ نے خود بتایا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، ان کو گمراہ کس نے کیا؟ سامری نے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، انہیں کہا میں تو منع کیا تھا ان کو، لیکن مانے نہیں ہے۔ قرآن ان کی صفائی دیتا ہے۔ ایسی کتنی باتیں ہیں، اس کی ایک پوری ایک لسٹ ہو سکتی ہے، جو وہاں ایک ہے اور یہاں ایک ہے۔ بلکہ آپ موٹی بات دیکھیے، خود آج بھی تورات میں، تورات اس کو کہہ سکتے ہیں اگر تو، بائبل میں لکھا ہوا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ تمہارا خداوند اس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور تر و تازہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ، تر و تازہ ہو گیا۔ تر و تازہ کون ہوتا ہے؟ تھکا ہوا۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمان و زمین کو یقیناً
ہم نے پیدا کیا ہے 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, ہم کو تھکن چھوا تک نہیں. یہاں اس کا جواب آ رہا ہے, تردید آ رہی ہے, ریفرنس نہیں ہے. پڑھنے والا دونوں جانتا ہے, جس کو دونوں کا علم ہے اس کو برابر معلوم پڑے گا یہ کریکشن ہے. انسان کی ایڈیٹنگ کو ایڈٹ کیا گیا ہے. کبھی ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے, وہ خود مسٹیک ہوتی ہے. اکثر پروف ریڈنگ کرنے والے علماء جانتے ہیں. کسی کو جب دے دیا کتاب پڑھنے کے لیے, اس میں یہ غلط ہے, عالم ہوتا ہے یہ غلط نہیں, تو جو لکھا وہ غلط ہے, یہ نقطہ نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, تو غلط پڑھ رہا ہے. تو بعض اوقات انسان اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کی کتاب میں ترمیم کرتا ہے, لیکن وہ کیا ہے, وہ خود ترمیم کی اقدار ہوتی بلکہ ڈیلیٹ کرنے کی اقدار ہوتی ہے. انسان کی بات غلط ہوتی ہے. تو قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو باتیں کتابوں میں تھی, حقائق جو اللہ کی کتابوں میں ان کی تصدیق ہے, جو ان میں انسان کی ملاوٹیں ہیں ان کی تردید ہے یا اومیشن ہے, اس میں وہ نہیں ہے قرآن میں. جاہلیت میں جو برے رسم و رواج اور غلط افکار تھے قرآن میں وہ نہیں ہے. جاہلیت میں جو لوگ, اس سماج کو آپ دیکھیے اور قرآن کو دیکھیے, وہ ساری چیزیں جو سماج میں مانی جاتی تھیں قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہیں, سماج کی پیداوار نہیں ہے. تو اللہ نے اس کتاب کو مصدق قرار دیا ہے. کیا فرمایا؟ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اے نبی, ہم نے حق کے ساتھ آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے. یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی. مصدقا لما بین یدیہ, اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں اور جتنے انبیاء کی دعوت آئی ان تمام کی تصدیق کی کتاب کرتی ہے, تردید نہیں کرتی ہے. تو قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. اسی طرح سے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. سورہ الاحقاف آیت نمبر 12. کیا کہا؟ اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے, عربی زبان میں ہے, تاکہ اے نبی لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, تاکہ کتاب ڈرائیں, خبردار کرے ظالموں کو خبردار کر دے, جنہوں نے علمی یا عملی یا اعتقادی ظلم کی حرکتیں کی ہیں. ظلم کیا اللہ کی کتابوں کے ساتھ, اس میں اپنی طرف سے ملاوٹیں کر دیں, یا ظلم کیا اپنے اوپر کے گناہ کر بیٹھے, یا ظلم کیا اللہ کے معاملے میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا, یا ظلم کیا لوگوں کے اوپر کہ ان کے مال و متاع, ان کی چیزوں کو لیا یا ان کو تکلیف پہنچائی ناحق. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, تاکہ ہر قسم کا ظلم کرنے والوں کو یہ خبردار کر دیں, توبہ کر لو, اصلاح کر لو, نہیں تو تمہارے لیے آخرت میں جہنم ہے. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ, اور اس کتاب میں خوشخبری ہے بھلائی کرنے والوں کے لیے. یہ کتاب خبردار بھی کرتی ہے اور خوشخبری بھی سناتی ہے, وارننگ بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے, گلیڈ ٹائڈنگس جس کو کہتے ہیں. اسی طرح سے یہ کتاب مہیمن ہے. اس کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ المہیمن, نگراں, حفاظت کرنے والی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اے نبی, ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. یہ کتاب اس سے پہلے آئی ہوئی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, بلکہ وہ مہیمن علیہ, ان پر نگراں ہیں, ان پر حکم ہے. علماء نے کیا کہا؟ مہیمن حکم ہے یہ, کہ ان میں جو باتیں آئی ہیں ان کے بعد یہ کتاب فیصل ہے. ان کی باتوں کو اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا, اس کی باتوں کو ان کی روشنی میں نہیں, کیونکہ ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اور ان میں بہت سارے احکام منسوخ ہو چکے ہیں. تو فیصل کتاب کون سی ہے؟ یہ. کوئی آ کے آج بتا نہیں سکتا دیکھو تورات میں ایسا ہے, تم کو یہ ماننا چاہیے, اس سے پرانی یہ ہے, پرانے کو مانو گے کہ نئے کو, اولڈ از گولڈ. تو ہم کہیں گے کتاب کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ یہ مہیمن ہے, اس سے پہلے جو بھی ہے وہ منسوخ. یہ فیصل ہے, اب یہ آخری فیصلہ اللہ کی طرف سے آنے والا.
یہ ان کی تصدیق کرتی ہے لیکن عمل اس پہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ مہیمن ہے، ان کتابوں میں جو تحریفات تم نے کر دی تھی یہ کتاب بتاتی ہے کہ اس میں سے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ مہیمن ہے، یہ فائنل اتھارٹی اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کی روشنی میں بقیہ کتابوں کو دیکھا جائے گا، نہ کہ ان کی کتاب ان کی روشنی میں اس کو۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی اللہ نے جو نازل کیا ہے ان کے درمیان، چاہے مسلمان ہوں اہل کتاب ہوں یا اہل کتاب ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کر دیا ہے اس قرآن میں، اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ تو مطلب کیا ہو گیا؟ اب تورات والے آئے ہماری کتاب میں ایسا ہم ایسا کرنے والے، انجیل والے ہیں ہماری کتاب میں ایسا ہم ایسا کریں گے، نہیں، اب وہ کیا ہو گئی ہے؟ منسوخ۔ اے نبی آپ فیصلہ کرو گے، اللہ نے جو آپ پر نازل کیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجیے۔ معلوم ہے کہ اب اتھارٹی کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، اب تم کو یہ ماننا پڑے گا، اختیار تم کو ہے، لیکن اللہ کے ہاں تم مجرم بنو گے اگر تم نہیں مانو گے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور اے نبی آپ کے پاس جو حق آ چکا ہے اس کی بجائے آپ ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے۔ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ علم نہیں ہے، وہ خواہشات نفسانی، ان کی باتوں میں آپ مت آئیے، ان کی باتیں نہیں ماننا۔ جو اللہ نے علم دیا ہے آپ اسی کی پیروی کیجیے، ان کی باتیں مت مانیے، وہ سب کی سب خواہشات ہیں۔ تو اس سورہ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے، آیت نمبر 48 میں۔ کچھ باتیں میں ختم کر رہا ہوں، آج اس عنوان کو ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کی نسبت سے قرآن کی کئی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اب لوگوں کی طرف اللہ نے اس کو بھیجا، اس نسبت سے کیا ہے؟ نمبر 1، یہ کتاب روح ہے، الروح، اس کو اللہ نے ایک نام کیا دیا؟ روحا من امرنا، یہ ہمارے حکم سے ایک روح ہے۔ تو جسے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحا من امرنا، ہمارے حکم سے ایک روح ہے جو اے نبی آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے، وحی کی ہے۔ علماء نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی اور دوسرے علماء نے بھی کہا، کہتے ہیں وَهُوَ هَذَا الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ سَمَّاهُ رُوحًا لِأَنَّ الرُّوحَ يَحْيَا بِهِ الْجَسَدِ وَالْقُرْآنُ تُحْيَا بِهِ الْقُلُوبِ، کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے روح کیوں کہا؟ اس لیے کہ روح سے جسم زندہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اس قرآن سے قلوب زندہ ہوتے ہیں۔ جیسے جسم کی حیات روح سے ہوتی ہے، روح نکل جائے مردہ، اور روح ہو اس میں، مردہ جسم میں روح آ جائے، وہ کیا ہو گیا؟ زندہ۔ تو یہ قرآن مردہ دلوں کے لیے زندگی ہے، روح کی طرح ہے کہ جس دل میں قرآن آ جائے وہ زندہ ہو جاتا ہے، ورنہ وہ دل مردہ ہے، ورنہ وہ دل کیا ہے؟ مردہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے دلوں میں قرآن نہیں ہے تو ہمارے دل کیسے؟ اس دل میں قرآن ہونا چاہیے۔ قلوب کی حیات اور صلاح و فلاح قرآن پر موقوف ہے، ہمارے دلوں میں قرآن ہونا چاہیے، اور ہمارے دلوں میں قرآن پر ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن میں غور و فکر بھی ہونا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ڈانٹا ہے، قرآن کی نصیحت میں غور کرو۔ تو قرآن جو ہے قلوب کے لیے حیات ہے۔ اسی طرح سے قرآن کو اللہ نے بصائر کہا ہے۔ بصائر ایسی نشانی جو حق کو واضح کرتے ہیں۔ کوئی اندھا آدمی تھا، اس کا آنکھ کا آپریشن ہو گیا، اب سب دکھ رہا اس کو۔ قرآن ایسا ہے، قرآن وہ روشنی انسان کی نگاہ کو دیتا ہے جس سے اس کو زندگی کی حقیقت صحیح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ تو قرآن انسان کے لیے بصائر ہے، آنکھ کی روشنی ہے، ایک آنکھ کی روشنی۔ تو وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نیلا پیلا کالا، لیکن اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو دکھ رہا ہے سب کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ وہ قرآن ہم کو بتاتا ہے،
گویا کہ ہماری نگاہ کو وہ بصیرت دیتا ہے. خالی دیکھنا کوئی مطلب کا ہے نہیں، اس سے واقعی صحیح مفہوم لینا، صحیح اس کے معنی اخذ کرنا، حقائق کے پیچھے جو بات ہے وہ معلوم کرنا. وہ کون بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے. تو اس کو اللہ نے بصائر کہا ہے، اور ایسی حقیقت جس سے، ایسی نشانی جس سے حق کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں، اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں، اسی چیز کو فالو کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس آئی ہے. معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اتباع کرتے تھے، منمانی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکیم انسان تھے جن کے دل کو اللہ نے علم و حکمت سے بھرا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ وحی کے پابند تھے. اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا ویسا میں کروں گا، اپنے دل سے نہیں. ایک مسلمان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنے دل سے وہ کچھ بھی نہ کرے، خواہش نفس سے نہ کرے، بلکہ جو علم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسی علم کی روشنی میں وہ کوئی بھی قدم اٹھائے، چلے اور رکے. کہا کہ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، میرے رب کی طرف سے میری طرف جو نازل ہوا ہے، وحی کیا گیا ہے، میں بس اسی کو فالو کرتا ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں. هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آئی ہوئی بصیرت ہے، نشانیاں، واضح نشانیاں ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قرآن کی رحمت کا واقعی حقدار کون ہے؟ ایمان والا. یہ واقعی ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو ایمان کے ساتھ اس کو پڑھے. ایمان کے ساتھ پڑھنے والے کو ہدایت ملتی ہے، صحیح رہنمائی وہی اس سے پاتا ہے. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 203 ہے. قرآن ذکر اور تذکرہ بھی ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد دہانی، نصیحت. یاد دہانی یہی تذکرہ کو کہتے ہیں. یاد دہانی، ایک آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے، اچانک اس کو یاد، اچھا ایسا کرنا، کسی نے یاد جانا ہے تم کو، نمبر آ گیا تمہارا، یہ فلاں چیز ہے دیکھو، تو یہ کیا ہے؟ یاد دہانی. ایک آدمی یاد رکھی ہوئی چیزوں کو بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے، مشغولیت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے. قرآن اس کو جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے. ایک آدمی جانتے ہوئے بھی بعض اوقات سیدھے راستے کو چھوڑ دیتا ہے خواہشات کی وجہ سے. قرآن اس کو ڈانٹتا ہے، قرآن اس کو نصیحت کرتا ہے، ریسیٹ کرتا ہے اس کو. موبائل فون نہیں چل رہا، سلو ہو گیا، خراب ہو گیا، برابر نہیں، اپلیکیشن نہیں چل رہے. موبائل والا بولتا صاحب برا نہ مانے تو ایک بات بولوں، اس کو فیکٹری ڈیفالٹس کرنا پڑے گا، ریسیٹ، ٹھیک چلے گا. یہ انسان، سماج، نفس، شیطان، لوگ، ماں باپ، غلط تربیت، مفادات، دنیا کا چلچلا اور رواج، آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، دل اس کا خراب ہو جاتا ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ اس کو ریسیٹ. جو تو مان رہا وہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، ایسا کر رہا ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. اس کو نصیحت کے ذریعے سے اس کے دل کو اپنی واپس صحیح حالت پر قرآن لاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اس کو. جھٹکے تو پوری دھول ختم ہو جاتی ہے اس کی. تو اس طرح سے قرآن انسان کو بیدار کرتا ہے، اس کی غفلت کی نیند سے اس کو اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. سورہ الانبیاء آیت نمبر 50. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ایک مبارک نصیحت ہے، یہ ایک مبارک یاد دہانی ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تم اس کا انکار کر رہے ہو، اب بھی انکار کرو گے اس کا؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت ہے، انسان کا کلام نہیں ہے. اور یہ مبارک نصیحت ہے، کسی ایک دور اور کسی ایک علاقے کے لیے مقید خاص نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے. ہر حال میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اس میں برکت ہے. یہ برکت والی یاد دہانی ہے. کیا تم پھر بھی اس کا انکار کرو گے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کہا ہے؟ یہ ذکر مبارک ہے،
یا فرمایا ما انزلنا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اس کتاب کو آپ کو دے دیا، مصیبت ڈال دیا آپ کے اوپر، نہیں، یہ کتاب مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب الا تذکرۃ لمن یخشی، جو ڈرنے والا ہے اللہ سے، آخرت سے، برے انجام سے، جس کے دل میں اندیشہ ہے، خوف ہے، ڈر ہے، اس کے لیے یاد دہانی ہے۔ ایک آدمی پلیٹ فارم پہ سویا ہوا ہے، ٹرین آئے گی تو جائیں گے، سویا ہوا ہے، خراٹے لے رہا اچھے، آپ بازو بیٹھے، آپ کو معلوم ہے جہاں آپ کو جانا ہے اس کو بھی جانا ہے، آپ سوچے جانا تو بیچارہ اتنی دنوں کا تھکا ہوا ہے، ہاں سو رہا، کتنی اچھی نیند سو رہا ہے، کبھی نیند نہیں آتی اس کو، سو گئے، جانے دو، سونے دو، آپ اس کا بھلا چاہنے والے ہیں؟ نہیں، آپ نے اس کو جھنجھوڑ کے جگایا، نہیں اٹھ رہا ہو، پھر بھی اٹھا دیا اس کو، اٹھنے کے بعد وہ دیکھے ٹرین آ گئی آپ کی، بہت بہت شکریہ، اٹھایا، نہیں تو ادھر ہی رہ جاتا میں۔ وہ اٹھانا اگرچہ ایک اعتبار سے تکلیف ہے، لیکن وہ تکلیف ایک بڑی تکلیف سے کیا ہے؟ نجات ہے۔ آدمی موج مستی میں ہے، حرام میں پڑا ہوا ہے، بدعات میں پڑا ہوا ہے، شرکیات میں پڑا ہوا ہے، اور جی میں آئے آزاد گھوم رہا ہے، قرآن آ کے اس کی آزادی کو کیا کر دیتا ہے؟ لمیٹڈ کر دیتا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو بظاہر لگتا ہے یہ کیا ہے؟ پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو یہ تو کیا ہے؟ محدود کر دیا مجھ کو، میری ساری لذتیں مجھ سے چھین لی۔ نہیں، یہ نصیحت یاد دہانی ہے کہ تو اسی حال میں اگر غفلت میں، لذت میں پڑا رہا، آخرت کی مصیبت تیرے اوپر آئے گی، اس سے تجھ کو جگانے کے لیے ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، جس آدمی کو ڈر ہے ٹرین نہیں چھوٹنا چاہیے میری، تو ایسا آدمی بیدار کرنے والے کا شکریہ مانے گا، کیوں؟ مجھ کو ٹرین چاہیے تھی، ٹرین چھوٹنا نہیں چاہیے، فلائٹ چھوٹنا نہیں چاہیے، گاڑی چھوٹنا نہیں چاہیے، نقصان ہونا نہیں چاہیے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ تذکرہ کس کے لیے ہے؟ جس کے دل میں ڈر ہو، جو نقصان نہیں چاہتا ہے، جو آدمی بربادی ہونا چاہتا ہے، پھر قرآن آنے کے بعد بھی اس کے لیے کیا ہے؟ جو خواہشات کا اتنا غلام ہے کہ رب کی غلامی پر اس نے خواہشات کی غلامی کو ترجیح دے رکھی ہے، اور جو آخرت کی مصیبت کو مول لینے کے لیے تیار ہے لیکن دنیا کی لذت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے آدمی کا کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے آدمی کے لیے قرآن جگانے والا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا آدمی قرآن کا انکار کرے گا۔ اسی طرح سے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ شفا ہے، قرآن کیا ہے؟ شفا۔ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مرض ہے شبہات کا، دوسرا مرض ہے شہوات کا۔ شبہات کا مرض کیا ہے؟ ڈاؤٹس، حق کے بارے میں انسان کے دل میں شک اور شبہ پیدا ہو، صحیح غلط کی تمیز اس کو ختم ہو جائے، یہ بیماری ہے کہ انسان صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر پائے۔ قرآن ان شبہات کا علاج ہے، اس بیماری کا علاج ہے۔ دوسری بیماری ہے شہوات کی، انسان جانتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن خواہشات کا اتنا غلام بن جائے کہ آدمی اس حق کو ماننے کی بجائے مان بھی لے، تبھی بھی اس کی عملی زندگی میں انہی خواہشات کے راستے پر چلتا رہے، غلام بنا رہے خواہشات کا۔ قرآن ان دونوں بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن میں جو علم ہے، جو دلیل ہے، اس سے انسان کے شبہات کا علاج ہوتا ہے، حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ اور اس میں جو نصیحت ہے، اس میں جو ڈانٹ ہے، اس میں جو واعظ ہے، اس سے انسان کا دل بیدار ہو جاتا ہے اور خواہش پرستی سے نکل کر حق کی پیروی کی طرف آتا ہے۔ تو قرآن میں علاج ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، دونوں چیزیں اللہ نے بیان کی ہے، موعظہ بھی اور ہدایت بھی۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ آ گیا،
वाज क्या करता है, इंसान को झिझोड़ के जगाता है और ख्वाहिश परस्ती से बचाता है। व शिफाउल लिमा फिस सुदूर, सीनों में जो बीमारियां होती हैं, दिलों में जो बीमारियां होती हैं, उनके लिए शिफा है। व हुदन व रहमतन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ईमान वालों के लिए इसमें रहनुमाई और रहमत है। इसमें रहनुमाई है, सही इल्म इसमें है, हिदायत इसमें है उस इंसान के लिए जो हिदायत चाहता है, ताकि उसको सही और गलत, हिदायत और गुमराही का फ़र्क मालूम हो। ये कुरान अल्लाह की तरफ से सूरह यूनुस में आयत नंबर 57 में अल्लाह ने बात कही। इसी तरह से फरमाया व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। कहा कि ए नबी, हम इस कुरान को नाजिल करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, हम आप पर कुरान नाजिल करते हैं, कुरान की आयात नाजिल करते हैं जो शिफा है और रहमत है ईमान वालों के लिए। बीमारियों से इसमें क्या है, शिफा है। बल्कि न सिर्फ इंसान के सीनों में जो बीमारियां हैं, शक और शुबह की और शहवात की, इसके अलावा दूसरी बीमारियों के लिए भी इसमें शिफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई बीमार होता, आप मुआविज़ात पढ़ के उस पर दम करते हैं, बीमारियों से भी इसमें शिफा है। या जिन्नात वगैरह का मसला कुछ है, जिन लिपट गया है, तो उसके लिए भी क्या है, सूरह फातिहा पढ़ के उस पर दम, सहाबी ने की, दम किया उस पर, ये भी इलाज है। तो कुरान करीम शिफा है बीमारियों से, कुरान करीम शिफा है जिन्नात वगैरह के, जादू वगैरह से। जादू आप पर किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपने मुआविज़ात पढ़ के उसको खोला और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के पढ़ने से आज़ाद कर दिया। ये रुक़िया है, कुरान क्या है, रुक़िया भी है। तो इसमें इलाज है, इसमें शिफा है, जंतर मंतर नहीं, बल्कि कुरान शिफा है। कुरान के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों को और इंसानों को शिफा देता है। वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा, लेकिन ज़ालिमों के लिए खसारे ही में इजाफ़ा होता है कि कुरान की बात सामने आती है, ख्वाहिश परस्ती की वजह से या तो इनकार कर देते हैं, या तो उसकी रहनुमाई की बजाय ख्वाहिश परस्ती में मुब्तला हो जाते हैं। इसमें उनका फ़ायदा होता है नहीं, और गुमराह होते हैं। हक़ के सामने आने के बाद आदमी उसका इनकार कर दें या उसको नज़रअंदाज कर दें, उसकी गुमराही में और इजाफ़ा होता है। नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, जहाँ वो मुड़ा है हक़ वाज़े होने के बाद वहीं उसको मोड़ देंगे। तो इंसान जब जुल्म करता है इल्म के बारे में, तो अल्लाह ताला उसके खसारे में इजाफ़ा ही करता है। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 है। तो ये कुछ बातें थीं जो इसी तरह से अल्लाह ने इसको मौइज़त भी कहा है, रहमत भी कहा है, और इसको अल्लाह ने बुशरा भी कहा है। और भी कई आयतें हैं जो इस बाब में आई हैं। तो कुरान करीम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है, जो सारी किताबों में अल्लाह ने सबसे आखिर में इसको नाजिल किया है, और ये क़ियामत तक के लिए रहनुमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम शैअइन लन तदिल्लु बअदहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, मैंने अपनी बात दो चीज़ें छोड़ी हैं, इन दो चीज़ों को तुम अगर थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। वो क्या है, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। ये दो चीज़ें जो आदमी थामे रहे, वो आदमी गुमराही से बचेगा। सिर्फ कुरान लेके भी चलेगा नहीं, कुरान के साथ साथ क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी आप कहो, आप फरमाओ, अल्लाह की फरमाबरदारी करो और रसूल की फरमाबरदारी करो, दोनों को बयान किया और कहा फ़इन तवल्लौ, अगर वो मुंह मोड़ के चले जाएं, पीठ दिखा के निकल जाएं, ना माने, इनकार कर दें, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता है। अल्लाह ने दो चीज़ें बयान की, लेकिन एक जुमले में दोनों को जमा करके बताया, जो न माने काफिर है। तो जैसे कुरान को न माने काफिर है, वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को न माने वो भी काफिर है, बशर्ते कि वो वाकई साबित शुदा हो, झूठी हदीसें नहीं, बल्कि वाकई सही बात हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी निस्बत मालूम हो, और वो मनसूख भी ना हो और वो ख़ास भी ना हो, बल्कि वाकई और आदमी न माने, ऐसा आदमी काफिर है।
حق کے واضح ہونے کے بعد اس کو اگر انکار کر دیتا ہے یہ کفر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ہدایت کی طرف رجوع کریں جس میں قیامت تک کے لیے امت کے لیے گمراہی سے حفاظت اور ہدایت کی ضمانت ہے۔ اس علم سے جڑنا ایک آدمی کے لیے گمراہی سے بچنے کی یقینی ضمانت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔